قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو پکڑنا ثواب، بلکہ ابن عابدین شامی نے لکھا کہ قرآن کو پکڑنا قرآن کے دیکھنے اور پڑھنے سے بھی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج یہ یہاں پہ ختم قرآن نماز تراویح میں جو کیا گیا ہے اس کے حوالے سے یہ تقریب ہے۔ ہمارے برادر عزیز جناب چودھری سرفراز خان صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ پرخلوص دعوت دی، اس سلسلے میں صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم آپ تمام احباب کا اس قرآن کریم کا سماعت کرنا، قرآن کریم کے حفاظ اور قاری صاحبان اور سامعین کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک تو سرفراز صاحب کی دعوت بڑی پرخلوص تھی، دوسرے جن دونوں بچوں نے قرآن کریم سنا اور سنایا وہ الحمدللہ ہمارے جامعہ کے ہی طالب علم ہیں، ان کا بھی اصرار اور ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری تھی، اس لیے بڑے ہی مختصر وقت میں حاضری دے کر اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد بہت سارے ثنا خان حضرات بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم اللہ کریم کی عظیم المرتبت اعلیٰ و عرفہ شان والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ مہینہ بھی بڑا مقدس، جن شہروں میں یہ کتاب اتری وہ بھی بڑے مقدس، اور یہ کتاب خود بھی بڑی عظمتوں کی حامل۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ، لوگو قرآن سے برکتیں حاصل کرو، یہ صرف قرآن یا کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وقد خرج منہ، اور ظاہر ہے ہر کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے، تو یہ کلام بھی اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اللہ نور ہیں تو اللہ کا کلام بھی نور ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بات کہ جو چیز جتنی عظمتوں کی حامل ہو اس کے آداب اور اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے صرف 5 حقوق میں عرض کروں گا، اور وہ بھی 2-3 منٹ میں۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور اللہ پاک نے اس کتاب کو اتار کر قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اور ظاہر ہے الحمدللہ سب اہل ایمان کا اس پر ایمان ہے۔ دوسرا، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اس کی تلاوت بھی ایسے کریں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت لوگ سمجھتے ہیں صرف پڑھنا اس کی تلاوت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف پڑھنا ہی تلاوت نہیں، قرآن کو دیکھنے پر بھی تلاوت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو پکڑنے پر بھی اجر و ثواب وہی ہے جو قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اور قرآن کا پڑھنا تو پھر پڑھنا ہے ہی ہے۔ جی اس لیے امام ابن عابدین شامی نے کہا، مس المصحف عبادہ والنظر الی المصحف عبادہ والقراءۃ فی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو پکڑنا ثواب۔ بلکہ ابن عابدین شامی نے لکھا کہ قرآن کو پکڑنا قرآن کے دیکھنے اور پڑھنے سے بھی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کے دیکھنے کے لیے طہارت
طہارت نہ صغرا ضروری نہ کبرا ضروری، نہ وضو ضروری نہ غسل ضروری، لیکن قرآن کے پڑھنے کے لیے طہارت کبرا ضروری ہے، آدمی جنبی نہیں ہونا چاہیے جی، اگرچہ اگر اس کا وضو نہیں بھی ہے، چلتے پھرتے بھی زبانی قرآن تو پڑھ سکتا ہے نا، لیکن پکڑنے کے لیے اللہ نے طہارت کبرا کو بھی ضروری قرار دیا ہے، صغرا کو بھی، وضو بھی ضروری ہے۔ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جو دوست پڑھے ہوئے نہیں ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جناب پڑھے ہوئے نہیں بھی ہو پھر بھی قرآن کا حق ہے، روزانہ اپنی صبح کا آغاز قرآن کھولنے سے کیا کرو۔ اور میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، یقین جانو کسی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ آج کے دور میں فتنے بھی بڑے لکھے پڑے ہیں، سامنے ٹیبل پر حدیث کی کتابیں رکھیں گے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دوسری طرف قرآن کی تفسیریں رکھیں گے اور لوگوں کو قرآن کی تفسیریں اور پیارے نبی کی حدیثیں رکھ کر گمراہ کریں گے جی۔ اس لیے آج کے اس فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ روزانہ قرآن کھولیں، گھروں میں بھی قرآن کھولنے کی تلقین کریں، اور اللہ سے آدھے منٹ میں ایک بات کر لیں، اللہ آپ بھی نور ہیں، آپ کا کلام بھی نور ہے، اے کریم پروردگار میں اس کو کھول کے بیٹھا ہوں، پڑھنے لگا ہوں، اس کی برکت سے میرے دل کو بھی نور سے بھر دے۔ خدا کی قسم آپ پر جتنے مرضی نظریاتی فتنوں کی الغار ہو، جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے، اللہ کے اس نور سے استفادہ کریں گے تو کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کے کتنے حق ہو گئے؟ 2 حق۔ پہلا حق تھا قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے قرآن پر قرآن کی تلاوت کی جائے، تیسرا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ آج لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میں کہ عرض کروں، یقین جانو قرآن کو نہ سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کسی گناہ کی شکایت اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرے گا۔ کسی نے زنا کیا ہے، چوری کی، ڈکیتی ڈالی ہے، اور اسی طرح کوئی بھی ظلم کیا ہے، ان کی شکایت اللہ کا رسول قیامت کے دن نہیں کرے گا کہ اللہ اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا۔ لیکن قرآن کو نہ سمجھنے کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی، کیا آتا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نہیں سمجھا۔ اس لیے خدا را قرآن کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کے دروس ہوتے ہیں ان کو سمجھیے، اور لیکن یاد رکھیے قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن بیان کرنے والا کوئی ہمٹی ڈمٹی نہ ہو، کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج کا پروردہ نہ ہو، قرآن کریم کو سمجھانے والا کوئی پلمبر نہ ہو، علماء کے خوشہ چین ہو، علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا جی۔ آج قرآن کا نام لے کر آپ کو نیٹ پہ طرح طرح کے فتنے آئیں گے، قرآن کا نام لے کر لوگ گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اس لیے تدبر قرآن ضروری ہے، لیکن جی مستند علماء کے دروس سنیں، جن پر علماء نے صحیح عقائد والے علماء حقہ نے جن پر اعتماد کیا ہو، ان کے درس قرآن میں بیٹھیں۔ نمبر 4، چوتھا حق قرآن کا ہے وَيَعْمَلُونَهُ، قرآن پر عمل بھی کریں جی، قرآن کے حلال کو حلال جانیں، حرام کو حرام جانیں۔ اور آخری قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت اور تبلیغ بھی کریں، جو قرآن پڑھا ہے اس کو آگے اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ان مدارس دینیہ کے جو قرآن کے پڑھانے والے مراکز ہیں، ان کے تعاون کریں، ان کا دست و بازو بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ان حقوق خمسہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس بابرکت مجلس کے انعقاد پر میں اپنے برادر عزیز جناب سرفراز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پڑھنے والوں، سننے والوں، اور آج کے اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے والے تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے عاشقوں میں شامل اور داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی آسن انداز میں